الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي میرے محترم دوستو اور عزیز سامعین گرام، شعبان کا آخری ہفتہ چل رہا ہے اور رمضان المبارک کی آمد ہے۔ رمضان ہم سے انتہائی قریب ہے اور یقیناً ہماری زندگیوں کے اندر کئی رمضان آئے اور گزر گئے، لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ ہم اس رمضان کی حقیقت کو جان لیں، رمضان المبارک کی اہمیت کو جان لیں۔ رمضان المبارک سے پہلے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی کیسے تیاری فرماتے تھے؟ آج یہ ساری چیزیں امت کے سیکھنے کی ہیں۔ ہر سال ہماری زندگی میں رمضان آتا ہے، چلا جاتا ہے، لیکن میرے دوستو کیا ہی اچھا ہو کہ رمضان کے آنے سے پہلے ہم رمضان المبارک کی باقاعدہ تیاری کریں، ہم رمضان کی اہمیت کو، رمضان کی عظمت کو جان کر رمضان کی تیاری کریں۔ عام مہینہ نہیں ہے یہ، تو بڑا عظیم اور بابرکت مہینہ ہے، بڑا عظیم اور بابرکت مہینہ۔ آپ اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگا لیجئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا چاند دیکھتے تھے تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رجب میں رمضان کی دعا فرماتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما دیجیے اور ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرما دیجیے۔ یعقوب علیہ السلام کب دعا فرما رہے ہیں؟ 2 مہینہ پہلے، رجب کے چاند دیکھتے ہی رجب کا مہینہ پورا ہے، شعبان کا مہینہ پورا ہے، اور ان 2 مہینے کے ہونے کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے مہینے کے لیے دعا فرما رہے ہیں۔ اس مہینے کی کوئی اہمیت، کوئی عظمت ہے، اسی لیے پہلے سے تیاری چل رہی ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا پورا مہینہ روزہ رکھتے تھے، شعبان کا مہینہ روزہ رکھتے تھے، اور پھر رمضان المبارک آتا، رمضان کے روزے تو فرض، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا بھی روزہ رکھتے تھے۔ یہ پہلے سے تیاری ہے،
پہلے سے مشق ہے، لیکن میرے دوستو آج امت اس سے بے خبر ہے۔ رمضان ہماری زندگی میں آتا ہے، چلا جاتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ رمضان گزرتا نہیں، زندگی ویسے ہی معمول پر آ جاتی ہے جیسا کہ رمضان سے پہلے تھی۔ وجہ کیا ہے؟ ہم رمضان کی اہمیت کو نہیں جان سکے۔ رمضان کو جیسے گزارنا تھا ہم ویسے نہیں گزار سکے۔ رمضان کی جیسے تیاری کرنی تھی ہم ویسی تیاری نہیں کر سکے۔ روزے جو رکھنے کا حق تھا، روزوں کا وہ حق ہم نے ادا نہیں کیا۔ رمضان المبارک کے اندر عبادت کا جو حق تھا وہ حق ہم نے ادا نہیں کیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ ہماری زندگیوں میں کئی رمضان آئے، گزر گئے، لیکن میرے دوستوں نہیں بدلی تو ہماری زندگی نہیں بدلی۔ ہم وہیں کے وہیں کھڑے رہے۔ رمضان سے پہلے جو زندگی تھی رمضان کے بعد بھی معمول کے مطابق اسی زندگی پر آ گئے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم نے تیاری نہیں کی، تیاری نہیں کی۔ کیا اچھا ہو کہ ہم رمضان کی تیاری رمضان سے پہلے شروع کریں، رمضان سے پہلے شروع کریں، اور ہم سمجھیں اس بات کو کہ رمضان کی گھڑیاں، رمضان کی ساعتیں، رمضان کے لمحات کتنے قیمتی ہیں اور اسے کیسے گزارنا چاہیے۔ ایک ایک لمحے کو، ایک ایک گھڑی کو، ایک ایک ساعت کو کس طرح رمضان کے گزارنا ہے، یہ سمجھنے کی چیز ہے، یہ سمجھنے کی چیز ہے، اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ایسا نہیں کریں گے میرے دوستوں نتیجہ یہی نکلے گا جو ہماری زندگیوں میں آج تک نکلتا آیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے پہلے ایک خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ اس خطبے کے اندر یقیناً ہم سب کے لیے سبق، ہم سب کے لیے سبق۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ صحابہ کو دیا۔ وہ کیا خطبہ؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے، اے لوگو تم پر ایک بہت بڑا مہینہ آنے والا ہے، تم پر ایک بہت بڑا مہینہ اپنا سایہ ڈالنے والا ہے۔ اور وہ مہینہ کیسا مہینہ ہے؟ ارشاد فرمایا وہ برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس میں ایک رات ایسی ہے کہ جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ پہلی بات کیا ارشاد فرمائی؟ اے لوگو تم پر ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے جو بہت بابرکت مہینہ ہے، اور اس کے اندر ایک رات ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ دوسری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کے اندر تم پر روزے فرض کر دیے ہیں، فرض کر دیے۔ اس پورے مہینے کو روزے کے ساتھ گزارنا اللہ نے فرض کیا ہے، اور اس کی راتوں کا قیام ارشاد فرمایا یہ تمہارے لیے باعث اجر اور ثواب ہے۔ رمضان المبارک کے اندر تراویح کا اہتمام کرنا میرے دوستو یہ باعث اجر اور ثواب ہے۔ آج ہماری مساجد خالی نظر آتی ہے، خالی نظر آتی ہے۔ تراویحوں کے اندر اگر کچھ مجمع ہے 8 رکعت 10 رکعت تک، اور اس کے بعد تو بہت سارا مجمع نکل جاتا ہے۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس مہینے کی عظمت کو اپنے دلوں کے اندر بیٹھانے کی ضرورت ہے۔ یہ تو نیکی کا سیزن ہے، نیکی کا سیزن ہے، نیکی کا مہینہ آ رہا ہے۔ ہر ایک چیز کا ایک سیزن ہوتا ہے، ایک وقت ہوتا ہے میرے دوستو، اس سیزن کے اندر خوب بہاریں ہوتی ہیں۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ تو نیکی کا مہینہ ہے، یہ تو نیکی کا سیزن ہے۔ کیا ہی اچھا ہو کہ خوب نیکیوں کی بہاریں، خوب نیکیوں کی بہاریں، بجائے اس کے کہ ہم 8 پڑھ کے 10 پڑھ کے مسجد سے نکل جائیں۔ کیا ہی اچھا ہو کہ ہم باقاعدہ 20 تراویح کا اہتمام کریں۔ تو نیکیوں کا مہینہ ہے، نیکیوں کا سیزن ہے، اور ہم اسے ضائع کر رہے ہیں، اس کے لمحات کو برباد کر رہے ہیں۔ تیسری بات پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرے گا، جو شخص کسی نیکی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرے گا، وہ ایسا ہے جیسے غیر رمضان کے اندر فرض ادا کر رہا ہے۔ اللہ رمضان المبارک کے نوافل کو فرض کے برابر پہنچا دیں گے۔ غیر رمضان میں ایسا ہے جیسے فرض ادا کر رہا ہے، اور ارشاد فرمایا جو رمضان المبارک کے اندر فرض ادا کرے گا ایسا ہے جیسے وہ 70
70 فرض ادا کر رہا ہے، 70 فرضوں کے برابر نیکی کا مہینہ. اللہ نے کتنی نیکیاں بڑھا دی، کتنی نیکیاں بڑھا دی. پانچویں بات، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے، صبر کا مہینہ ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صبر کا بدلہ جنت ہے، جنت ہے. یہ تو صبر کا مہینہ ہے. کس چیز پر صبر کرے؟ نمبر 1، نیکی کے کرنے کے اوپر جو مشقت ہے ان مشقتوں پر صبر کرنا. راتوں کا قیام ہے، تراویح ہے، تراویح کے اندر کھڑے ہونے کو جی نہیں چاہتا، دن بھر کا تھکا ہوا ہے لیکن اس مشقت کو برداشت کر رہا ہے، صبر کر رہا ہے، صبر کر رہا ہے. سارا دن روزے سے ہے، روزے سے تکلیف ہے، اس تکلیف کو اللہ کی رضا کے لیے برداشت کر رہا ہے، اس مشقت کو برداشت کر رہا ہے. رات میں اٹھ کر تہجد کا اہتمام کر رہا ہے، اس مشقت کو برداشت کر رہا ہے، صبر کر رہا ہے، صبر کر رہا ہے. اس صبر کا بدلہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا جنت. نمبر 1، نیکی کی مشقت پر صبر کرنا. نمبر 2، گناہوں کے چھوڑنے پر جو تکلیف آئے اس پر صبر کرنا. گناہ کے اسباب موجود ہیں، گناہ کے ذرائع موجود ہیں، گناہ پر قدرت حاصل ہے، چاہے تو گناہ کر سکتا ہے، کر سکتا ہے، لیکن گناہ نہیں کر رہا ہے اس لیے کہ میرے اللہ ناراض ہو جائیں گے، اللہ ناراض ہو جائے گا. اس پر صبر کر رہا ہے، اپنے نفس کو کچل رہا ہے، گناہ پر نہیں تیار ہو رہا. اس صبر کا بدلہ کیا ہے؟ شاہ فرمایا صبر کا بدلہ جنت ہے. اور انسان کی زندگی میں جو تکالیف، جو مصیبتیں، جو پریشانیاں، جو بیماریاں، جو تنگیاں آ رہی ہیں ان سب کے اوپر صبر کر رہا ہے، واویلا نہیں کر رہا، گلے شکوے نہیں کر رہا ہے، صبر کے دامن کو تھاما ہوا ہے. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صبر کا بدلہ جنت. ان تینوں قسموں پر صبر کر رہا ہے، تینوں قسموں پر صبر. آپ علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ رمضان المبارک کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا صبر کا بدلہ جنت ہے، جنت ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کو اتنا عطا کریں گے، اتنا عطا کریں گے جس کا کوئی حساب و کتاب ہی نہیں، حساب و بغیر حساب اللہ عطا کریں گے. تو میرے دوستو، روزے سے ہو انسان، کبھی کبھی کسی کی کوئی بات بری لگ جاتی ہے، غصہ آ جاتا ہے، صبر کریں، صبر کریں. اس صبر پر اللہ تبارک و تعالی جنت عطا فرمائیں گے. چھٹی بات، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں ارشاد فرمائی یہ مہینہ باہمی رواداری اور غمخواری کا مہینہ ہے. باہمی رواداری اور غمخواری کا مہینہ. ہم ذرا اپنے آس پڑوس کا جائزہ لے لیں، اپنے رشتہ داروں کا، اپنے متعلقین کا جائزہ لے لیں. کسی کے غمخوار بن سکتے ہیں تو میرے دوستوں اس کے غمخوار بن جائیں. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ مہینہ غمخواری کا مہینہ ہے، رواداری کا مہینہ ہے. ہم اس مہینے کے اندر کوشش یہ کریں دوسروں کے غمخوار بن جائیں، رواداری کو ادا کریں. ان تعلقات کو جو اللہ تبارک و تعالی نے دیے ہیں ان تعلقات کو نبھانے کی کوشش کریں، اس میں رواداری کو قائم کریں. آٹھویں بات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، ارشاد فرمایا کہ اس مہینے کی برکت سے مومن کے رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے، مومن کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے. اور ارشاد فرمایا جو شخص کسی روزے دار کو افطاری کرائے گا، افطاری کرائے گا، اس کا روزہ کھلوا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. اور ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی دوزخ سے اس کو نجات عطا فرما دیں گے. افطاری کرا رہا ہے، افطاری کرا رہا ہے. وہ صحابہ جو اس کی قدرت نہیں رکھتے تھے، ہر بندے کے پاس مالی وسعت تو نہیں ہوتی، کہ اللہ کے رسول ہم کیا کریں گے؟ وہ صحابہ جن کے پاس مال ہے افطاری کرا سکتے ہیں، اللہ کے رسول وہ تو کروا دیں گے، ہمارا کیا بنے گا؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چاہے ایک کھجور سے افطاری کرا دی جائے، چاہے پانی یا دودھ کے ایک گھونٹ سے افطاری کرا
کرا دی جائے اس کے لیے بھی یہی اجر اور ثواب ہے، یہی اجر اور ثواب ہے۔ اللہ اسے دوزخ سے نجات عطا فرما دیں گے، اور ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ثواب عطا فرمائیں گے۔ اس روزے کا بھی ثواب، ایک اور روزے کا ثواب، اس کے ثواب میں اضافہ کر دیا جائے گا، اور یہ بھی نہیں ہے کہ اس کے ثواب میں سے کمی کی جائے۔ جس کو افطار کرایا گیا ہے اللہ اپنی طرف سے اضافہ فرمائے گا۔ کوشش کریں رمضان المبارک کے اندر انسان جتنا ممکن ہو سکے کسی نہ کسی کو افطار کراتا رہے، کبھی کسی کے گھر میں بھیج لے، کبھی کسی کو اپنے گھر میں بلا لے، کبھی کہیں اور موقع ہے وہاں پہ افطار کرا دے، تاکہ یہ ثواب اس اجر میں، دوزخ سے نجات میں، ثواب کی امید میں انسان اور آگے ہوتا چلا جائے، آگے ہوتا چلا۔ میرے دوستو، ہم سب کی ضرورت ہے کہ اللہ ہم سب کی بخشش اور مغفرت فرمائے۔ ہم سب کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے درجات کو بلند فرما دے۔ یہ آنے والا مہینہ ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے، چند دن کی بات ہے۔ جیسے یہ مہینہ شروع ہو جائے، جو بات میں نے پہلے عرض کی، یہ تو نیکی کے سیزن کا مہینہ ہے، ہم اس کے کسی لمحات کو کہیں ضائع نہ کر دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی بات یہ ارشاد فرمائی، ارشاد فرمایا اس کا ابتدائی حصہ رحمت ہے، اس کا ابتدائی حصہ رحمت ہے، اور اس کا دوسرا حصہ مغفرت ہے، اور ارشاد فرمایا اس کا تیسرا حصہ وہ دوزخ سے آزادی کا ہے، دوزخ سے آزادی۔ رحمت بھی مل گئی، مغفرت بھی مل گئی، دوزخ سے آزادی بھی مل گئی۔ انسان ان عشروں کے اندر، پہلے عشرے کے اندر اللہ تبارک و تعالی سے خوب اللہ کی رحمتیں مانگے، خوب رحمتیں مانگے، باقی دعائیں بھی کرے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پہلے عشرے کے اندر مغفرت اور دوزخ سے آزادی نہ مانگے، یہ بھی مانگے، لیکن اللہ کی رحمت اس وقت جوش میں ہے ہی رحمت کا مہینہ، خوب اللہ سے رحمتیں مانگے۔ پہلے کے عشرے کے اندر رحمت ہی رحمت کا سوال، رحمت ہی رحمت کا سوال، اور دوسرے عشرے کے اندر خوب مغفرت اللہ سے مانگے، خوب مغفرت مانگے، اور تیسرے عشرے کے اندر خوب اللہ تبارک و تعالی سے دوزخ سے آزادی مانگے۔ اللہ ہماری گردنوں کو دوزخ سے آزاد فرما، اپنے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے متعلقین کے لیے، اپنے اہل محلہ کے لیے، اپنے جان پہچان دوست احباب کے لیے، سب کے لیے مانگے، خوب دعائیں کریں۔ میرے دوستو، سب کے حق میں قبول ہو جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے میں پھر بھی کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ سب کے لیے سوال کریں۔ آج ہم اللہ سے مانگتے ہیں لیکن ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں ہے، ہمیں اللہ سے لینے کا طریقہ نہیں آتا، مانگنے کا سلیقہ نہیں ہے، بس مختصر سی دعا کر کے اٹھ جاتا۔ خوب مانگیں، سب کے لیے مانگیں، امت مسلمہ کے ہر فرد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کریں۔ اگر ہماری دعا کی وجہ سے کسی کو رحمت مل جاتی ہے، کسی کی مغفرت ہو جاتی ہے، کسی ایک بندے کو اللہ جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں، میرے دوستوں، میرا اور آپ کا کیا ہے؟ اللہ کے خزانے میں تو کمی نہیں، اللہ تو معاف فرما دے۔ 11ویں بات اس خطبے کے اندر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اس مہینے کے اندر جو شخص اپنے خادم کے کام کو ہلکا کر دے گا، اس زمانے کے اندر تو خادم ہوتے تھے، یقیناً اس زمانے کے اندر جو ملازمین ہیں، اپنے ملازمین کے کام کو ہلکا کر دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ کو بخش دے گا اور اللہ اسے جہنم سے آزاد کر دے گا۔ ایسے لوگ جن کے ماتحت کچھ لوگ ہیں، ملازم ہیں، اللہ نے انہیں صاحب ثروت بنایا، صاحب حیثیت ہے، ملازم ہیں، میرے دوستوں، ان ملازموں پر بوجھ کو ہلکا کیا، کام کو ہلکا کر دیں، اس بات کو سامنے رکھ کے اللہ مجھے بخش دیں گے، اللہ مجھے جہنم سے آزاد کر دیں گے، اللہ میرے گناہوں کے بوجھوں کو ہلکا فرما دیں گے۔ اس بات کو سامنے رکھ کے اس مہینے کے اندر اپنے ملازموں کے ساتھ انتہائی آسانی والا معاملہ کریں، انتہائی سہل والا معاملہ کریں، ملازموں کے ساتھ سختی والا معاملہ نہیں۔ 12ویں بات پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اور تم رمضان کے اندر 4 کام کو زیادہ کرو۔ رمضان المبارک کے اندر ارشاد فرمایا 4 کام کو زیادہ کرو، زیادہ کرو۔ 2 کام ایسے ہیں جس سے تم کو چھٹکارا نہیں ہے، اور 2 کام اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کرو۔ رمضان المبارک کے اندر 4 کام کی زیادتی کرو، خوب کرو، خوب کرو۔ پہلے 2 کام ارشاد فرمایا وہ تو اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کرو، اور دوسرے 2 کام ایسے ہیں کہ اس سے تمہیں چھٹکارا نہیں ہے، چھٹکارا نہیں۔ پہلے 2 کام کون سے ہیں؟
ارشاد فرمایا کلمہ طیبہ کا انسان کلمے کا خوب ذکر کرے، خوب ذکر کرے، خوب ذکر کرے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، خوب کثرت سے ذکر کرے، کثرت سے ذکر کرے۔ جو شخص کلمے کا ذکر کثرت سے کرے گا، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن جب اسے اٹھائیں گے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا، چمک رہا ہوگا۔ کتنی دیر لگتی ہے؟ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنی زندگی کا معمول بنا لیجئے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اور دوسری بات جو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، دوسرا کام یہ ارشاد فرمایا تم استغفار کی کثرت کرو۔ یہ دو کام ایسے ہیں جو تم اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کرو۔ استغفار کی کثرت، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، کتنی دیر لگتی؟ یہ دونوں ذکر کو اپنی زندگی کا معمول بنا لو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ زندگی کا معمول ہو، معمول ہو۔ آپ سونے کے لیے لیٹ گئے ہیں، جب تک نیند نہیں آ رہی ذکر کرتے رہیے، استغفار کا ذکر ہو، کلمہ طیبہ کا ذکر ہو۔ یہ دو کام تو ایسے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے یہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کرو، اور دوسرے دو کام ارشاد فرمایا اس کے بغیر تو تمہیں چھٹکارا نہیں، یعنی یہ تو کرنے ہی کرنے ہیں، تمہاری جان نہیں چھوٹ سکتی۔ وہ دو کام کون سے ہیں؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت کو طلب کرو، اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت کو خوب طلب کرو، خوب طلب کرو۔ انسان بار بار اپنی دعاؤں میں اللہ سے مانگے، اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دی، اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دی، ہر دعاؤں میں اللہ سے مانگے۔ نمبر دو، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم سے خلاصی مانگو، جہنم سے خلاصی مانگو۔ یہ دو کام ایسے ہیں کہ اس کے بغیر تمہارا چھٹکارا نہیں ہے، چھٹکارا نہیں، یہ تمہیں کرنے ہی کرنے، جان نہیں چھوٹے۔ اپنی دعاؤں میں انسان بار بار اللہ سے جنت مانگے اور اللہ سے جہنم سے خلاصی مانگے، جہنم سے آزادی مانگے۔ 13ویں بات پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں یہ ارشاد فرمائی تم میں سے جو شخص کسی روزے دار کو پانی پلائے گا، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس کو میرے حوض سے یعنی حوض کوثر سے پانی پلائے گا، اور اس پانی کا یہ اثر ہوگا کہ جنت میں جانے تک اس شخص کو دوبارہ پیاس نہیں لگے گی، کتنی عظیم باتیں ہیں میرے دوستوں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ صحابہ کے لیے۔ آج ہماری صرف توجہ ہی نہیں، کسی روزے دار کو پانی پلانے کے لیے تیار نہیں، آج افطاری سے ہم لوگ بھاگ رہے ہوتے ہیں، جان چھڑا رہے ہوتے ہیں، کسی کے گھر دینے کے لیے نہیں تیار ہوتے۔ تو یہ معمولات اپنی زندگی میں لے کر کے آنے کی ضرورت ہے، اور یہ کب ہے؟ جب رمضان المبارک کی اہمیت دل کے اندر ہوگی۔ ان باتوں پر عمل کب کریں گے؟ جب ان باتوں کی اہمیت دل کے اندر ہوگی۔ رمضان المبارک سے پہلے تیاری ہوگی، کچھ کام کرنے کے ایسے ہیں جو انسان رمضان سے پہلے شروع کرے، چند باتیں کر کے اپنی بات کو ختم کرو۔ نمبر 1، یقیناً رمضان میں 2-4 دن باقی ہیں، آپ حضرات سے بندانہ درخواست ہے کچھ کام رمضان سے پہلے کر لیجیے۔ یہ رمضان کی آمد کی خوشی میں، یہ رمضان المبارک کی تیاری ہو رہی ہے میرے دوستو۔ رمضان کیسے گزارنا ہے اس کی تیاری ہے، میں نے یہ بات پہلے عرض کی، رمضان آتا ہے گزر جاتا ہے، میں نہیں پتہ چل پاتا، اس کی اہمیت نہیں ہے، اس کی قدر نہیں ہے۔ ہم نے عید والے دن نیا سوٹ پہننا ہوتا ہے، تیاری کب کرتے ہیں؟ عید والے دن تو نہیں کرتے، تیاری تو مہینہ پہلے سے ہو رہی ہوتی ہے، تیاری تو 2 مہینے پہلے سے ہو رہی ہوتی ہے، اور وہ بن کر سج کر رکھا دیا جاتا ہے کہ عید والے دن پہننا ہے۔ عید کی ایک خوشی ہے میرے دوستو۔ اسی طرح سے رمضان المبارک نیکی کا مہینہ ہے، نیکی کا سیزن ہے، اس کی تیاری تو مہینہ 2 مہینہ 4 مہینہ پہلے سے ہونی چاہیے، لیکن ہائے افسوس آج امت غفلت میں ڈوبی ہوئی، ہم بیدار ہونے کو تیار نہیں۔ اتنا عظیم مہینہ ہمارے پاس آتا ہے گزر جاتا ہے، ہمیں خبر نہیں ہوتی، ہمیں پتہ نہیں چلتا، ہماری زندگی نہیں بدلتی، ہماری زندگی اسی معمول پر رہتی ہے، رمضان سے پہلے جس معمول پر تھی رمضان کے بعد بھی اسی معمول۔ افسوس تو تب ہوتا ہے
جب آج مسلمان رمضان المبارک کے مہینے کے اندر کھاتا پیتا نظر آتا ہے. روزے سے نہیں، مسلمان روزے سے نہیں. کیسے ممکن ہے؟ کیسے سوچ سکتا ہے اللہ کی نافرمانی کو؟ کیسے سوچ سکتا ہے؟ کیسے سوچ سکتا ہے؟ یقین نہیں آتا یہ مسلمان گھرانے کا جوان ہے. تیاری تو پہلے سے ہونی چاہیے تھی. چہ جائے کہ یہ رمضان المبارک کے اندر نافرمانی کر رہا ہے. چند کام کرنے کے ایسے ہیں جو انسان رمضان المبارک سے پہلے سے تیاری کرے. نمبر 1، سب سے پہلا کام انسان توبہ کے اندر جلدی کرے. رمضان کے آنے سے پہلے خوب اللہ کے سامنے روئے گر گڑائے، اللہ 11 مہینے تیری نافرمانی کر لی، بس اب معاف کر دے. خوب اللہ سے، تاکہ رمضان جب آئے اس کا دل صاف اور شفاف ہو، اس کے کندھے گناہوں کے بوجھ سے خالی ہو، اس کے دامن گناہوں سے خالی ہو، اس کے وجود کے اندر نیکیاں پیوست ہو چکی ہوں، نیکیاں سرایت کر چکی ہوں. رمضان کے آنے سے پہلے توبہ کرے. توبہ کے اندر جلدی کرے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. توبہ کرنے والا اللہ کے ہاں ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ نہیں کیے. اس نے توبہ کر لی، صدقے دل سے کر لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگی ہے، آئندہ نہ کرنے کا عزم کیا ہے، اللہ میں یہ گناہ کرتا تھا، اللہ کو بتا کر اپنے گناہوں کو چھوڑ دیا ہے. ارشاد فرمایا التائب حبیب اللہ، یہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. گناہ چھوڑ دیے اللہ کے لیے، توبہ کر لیے، رمضان کی تیاری کی ہے. میرے دوستو، پہلا کام کرنے کا یہ ہے کہ انسان اپنی توبہ کے اندر جلدی کرے. یہ رمضان کی پہلی تیاری، توبہ میں جلدی کرے. دوسرا کام، اپنی عبادت کے اندر کثرت کو لے آئے. رمضان سے پہلے کوشش یہ کرے عبادت میں کثرت کرے. صرف فرائض سے جان نہ چھوڑا، سنتوں سے جان نہ چھوڑا. فرائض کا اہتمام ہو، سنتوں کا اہتمام ہو، نوافل کا اہتمام ہو. اگر نماز کے بعد کے نوافل پڑھتا تھا، اب اس کی کوشش یہ ہونی چاہیے رمضان آ رہا ہے، میں رمضان کی تیاری کر رہا ہوں، اتنا عظیم اور بابرکت مہینہ آ رہا ہے، اب تو ہونا یہ چاہیے کہ اس کے آنے سے پہلے یہ اشراق کی بھی پابندی کرے، یہ اوابین کی بھی پابندی کرے، صلاۃ التسبیح کا بھی اہتمام کرے، صلاۃ التوبہ کا بھی اہتمام کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے نوافل کے ذریعے سے اپنے تعلق کو مضبوط بنائے. چاشت کی نماز کا اہتمام کرے، نوافل کی کثرت کرے. نوافل کی کثرت، جو وقت مل جائے. یہ تو وہ نوافل ہے میں نے جس کا نام لیا، گھر میں فارغ ہے، کوئی کام نہیں ہے، وقت مل گیا 2 رکعت نوافل کے لیے کھڑے ہو گئے، 4 رکعت نفل پڑھ لیے، 6 رکعت نفل پڑھ لیے. یہ اپنے رب سے اپنے تعلق کو مضبوط کر. جو رب اور جو تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے ٹوٹ گیا تھا، جو تعلق کمزور ہو گیا تھا، رمضان کے آنے سے پہلے اس تعلق کو قوی اور مضبوط کر رہا ہے، تاکہ جب رمضان کا مہینہ آئے، یہ نیکی کا مہینہ ہے، اللہ کی رحمت کا مہینہ ہے، میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے تعلق کو اتنا مضبوط کر لوں کہ اللہ کی خوب رحمتوں کو پا سکوں. عبادت کے اندر کثرت. نمبر 2، اپنے ذکر و اذکار میں کثرت کرے. اگر رمضان سے پہلے 1 پارے تلاوت کی عادت تھی، اب کم از کم کوشش کرے 5 پاروں کی تلاوت کرے، 10 پاروں کی تلاوت کرے. دیگر اذکار جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، ان کا اہتمام کرے. چلتے پھرتے اس کی زبان کے اوپر ذکر ہو، اس کی زبان ذکر سے خالی نہ رہے، اسے بار بار دل کے اندر یہ بات موجود ہو. اسے بار رمضان آ رہا، کوئی عام مہینہ نہیں آ رہا. اس کی اہمیت بٹھانے کی ضرورت ہے. میرے دوستو، آج اگر ہمارے گھر کے اندر، ہمارے علاقے میں کوئی ایسا شخص آ جائے جس کو دنیاوی اعتبار سے کوئی حیثیت حاصل ہو، اس کے آنے سے پہلے تیاری ہو رہی ہے، فلاں آ رہا ہے، تمہیں پتہ ہے میرے پاس فلاں آ رہا ہے، اس کے آنے سے پہلے تیاریاں ہیں، گلیوں کی صفائیاں ہیں، گلیوں کے اندر روشنیاں ہیں اور بلب لگائے جا رہے ہیں، کمکمے لگائے جا رہے ہیں، فلاں آ رہا ہے، تیاری ہو رہی ہے. میرے دوستو، اس سے کہیں زیادہ ضرورت ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر یہ اہمیت بیٹھ جائے کہ رمضان آ رہا ہے، اس کی تیاری کر. ایسا نہ ہو اس کا کوئی وقت ہم سے ضائع ہو جائے. اس لیے خوب اپنے آپ کو ذکر میں لگا کے رکھیں. نمبر 3، دنیاوی مشاغل جتنے ہیں اپنے، اسے کچھ کم کیجیے. رمضان آ رہا، جہاں ادھر بیٹھ کر ٹائم پاس کر لیا کرتے تھے، جہاں کاروبار کے اندر 10 گھنٹے 12 گھنٹے 14 گھنٹے دیا کرتے،
کچھ کمی لے، اس لیے کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، میں اس کے اندر خوب نیکیاں کر سکوں، اس کے آنے سے پہلے یہ تیاری ہوگی۔ جب رمضان سر کے اوپر آ جائے گا پھر تیاری نہیں ہوگی، یہ تیاری پہلے سے کرنے کی ہے، پہلے سے کرنے کی ہے۔ دنیاوی مشاغل کو چھوڑ دے، دنیاوی مشاغل کو کم کر دے، کم کر دے، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے۔ نمبر 4، اپنی نظام الاوقات بنائے، اپنے معمولات کو طے کریں۔ مجھے کس وقت میں تلاوت کرنی ہے، مجھے کس وقت میں نوافل کا اہتمام کرنا ہے، مجھے کس وقت میں دوسری عبادتوں کا اہتمام کرنا ہے، کس وقت میں مجھے ذکر کرنا ہے، کون سا وقت میری دعاؤں کا ہے، یہ سارا ایک نظام بنائے۔ اتنے گھنٹے مجھے عبادت کرنی ہے، اتنے گھنٹے میرے نوافل کے ہیں، اتنے گھنٹے میرے ذکر و اذکار کے ہیں، اتنے گھنٹے میری تلاوت کے ہیں، اتنے گھنٹے میری دعاؤں کے ہیں۔ یہ نظام الاوقات بنا لیں، یہ وقت میرے آرام کا ہے، یہ وقت میرے آرام کا ہے، اور یہ وقت میری عبادت کا ہے۔ نمبر 4، اپنی نیند کے اندر کچھ کمی کریں۔ سارا سال تو سو لیا، کچھ بیداری کا وقت، کچھ بیداری کا وقت کوشش کریں 4 گھنٹے 4.5 گھنٹے سے کام چلا لیں، باقی وقت تو عبادت کا ہے۔ یہ تو نیکی کا سیزن آ گیا، نیکی کا سیزن آ گیا۔ کوشش تو یہ کی جائے کہ اس کا کوئی لمحہ ہم سے ضائع نہ ہو۔ کچھ نیند کے اندر کمی ہے، نظام الاوقات بنانے کے بعد نیند کا جو وقت بنا کچھ کم بنا لیں تاکہ عبادت کی خوب کثرت ہو سکے۔ نمبر 5، آج کل عام بیماری، خصوصی درخواست میری زبانوں سے ہے، اینڈرائڈ موبائل، اللہ کے واسطے اس کو اٹھا کر ایک طرف پھینک دے، اس سے جان چھڑا دے۔ آج جوان گھنٹوں موبائل پر بیٹھا ہو، گھنٹوں نیٹ ورک پر بیٹھا ہو، کوئی کام نہیں ہے، ویڈیوز دیکھ رہا ہے، کوئی کام نہیں ہے، گھنٹے اپنے برباد کر رہا ہے۔ کیا ہی اچھا ہو کہ یہ موبائل جوان پھینک کر اپنے اس ہاتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس کلام کو لے کر بیٹھے، موبائل سے اپنی جان کو چھڑائے، نیٹ سے اپنی جان کو چھڑا کر تیاری کریں رمضان المبارک کی۔ کوشش کریں ابھی سے کہ قرآن کو لے کر اسے پڑھنے کا اہتمام کریں، کچھ دیر شروع کریں تاکہ عادت پڑ جائے۔ نمبر 6، مسجد میں ٹھہرنے کا اہتمام کریں۔ کوشش کریں کہ مساجد میں جب آئیں اپنی مسجدوں میں نماز کے بعد فوری مسجدوں کو خالی نہ کریں۔ آئے افسوس، آج تو رمضان میں بھی کچھ ایسی ہی نوعیت نظر آتی ہے، نماز ہوتی نہیں ہے، پہلے باہر نکل جاتی ہے۔ کیا وہ ایک وقت تھا کہ لوگ فجر کے بعد بیٹھ کر تلاوت کیا کرتے تھے، آج مساجد خالی نظر آتی ہے۔ میرے دوستو، اس اہتمام کی ضرورت ہے۔ اپنے جی کو مسجد کے ساتھ لگائیے، اپنے دل کو مسجد کے ساتھ لگائیے۔ گھر جائیں گے کیا کریں گے؟ پھر کسی نہ کسی کام میں مصروف ہو جائیں گے۔ بہتر یہ ہے کہ نماز سے پہلے آنے کا اہتمام ہو، اذان سے پہلے آنے کا اہتمام ہو، اور نماز کے بعد کچھ دیر ٹھہر کر جائے، بیٹھ جائے مسجد میں۔ مسجد کے اندر بیٹھنا بھی ثواب ہے، بجائے انسان چوکوں پہ، چوراہوں پہ، ہوٹلوں میں، دوست احباب کی گیدرنگ میں اور مجلسوں میں جا کر بیٹھے۔ کیا ہی اچھا ہو کہ یہ اپنا وقت مسجد میں لگا لے، مسجد میں ٹھہرنے کی عادت بنائے۔ نمبر 7، آج ایک بہت بڑی عبادت ایسی جو ہم سے رہ جاتی ہے، ہم اسے عبادت نہیں سمجھتے، دعاؤں کا خوب اہتمام کریں۔ دعا یہ بھی عبادت ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدعاء مخ العبادہ، عبادت کا مغز ہے، دعاؤں کا اہتمام ہو۔ روزانہ سحر میں، افطار کے وقت میں ہماری کوشش یہ ہو کم از کم پونا گھنٹہ 1 گھنٹہ اللہ سے دعائیں مانگیں۔ آج ہم کہتے ہیں کہ اللہ سے کیا مانگیں، اتنی دیر کیا دعا کریں، آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، 1 گھنٹہ کیا دعا کریں۔ میرے دوستو، ہائے افسوس کہ ہمیں اپنے رب سے لینا نہیں آتا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ سے کیا مانگنا ہے، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ سے کیا مانگنا ہے۔ آج بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں، ہم سب اتنی دیر کیا کریں۔ ہمارے پاس مسجد میں ایک جوان تھا، اس نے بھی یہ سوال کیا، کافی مذاکرے اس حوالے سے ان سے رہے، اور اب الحمدللہ یہ نوعیت ہے 1.5 گھنٹہ تہجد میں اس کا معمول ہے دعاؤں کا، اور کہتا اب جی نہیں بھرتا ہے، جی کہتا اللہ سے یہ بھی لے لیں۔ جب اللہ سے باتیں کریں گے،
اللہ کے سامنے اپنی تمام ضروریات کو رکھیں گے، اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں گے، میرے دوستو پھر دعاؤں سے اٹھنے کا جی نہیں کرے گا۔ آج تو ایک لمحے کی ہماری دعا ہو، افطار سے 5 منٹ پہلے بیٹھ کے دعائیں کر لیتے، کیا یہ اچھا ہو کہ پہلے سے اہتمام ہو، اسے معلوم ہو کہ میں اپنے رب سے ہم کلام ہونے جا رہا ہوں، اپنے اللہ سے لینے جا رہا ہوں، میں اپنے اللہ کے دربار کو کھٹکھٹانے جا رہا ہوں کہ اللہ سے اپنی ضروریات کو مانگنے جا رہا ہوں، اللہ مجھے یہ بھی ضرورت ہے، اللہ میری یہ بھی ضرورت ہے۔ آج امت پریشان ہے، امت پریشان ہے، اللہ سے لینے کو لیے تیار نہیں، میرے دوستو در در ٹھوکریں کھا رہے ہیں، لیکن جہاں سے ملے گا وہاں پر جانے کو تیار نہیں۔ تو اس لیے اپنے رمضان کے اندر یہ معمول بنائیے، سحری کے وقت میں بھی، افطاری کے وقت میں بھی خصوصاً معمول رکھے، کم از کم آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ دعا کا اہتمام۔ اس کے علاوہ اگر کوئی وقت ہے جس میں آپ بھرپور دعا کر سکتے ہیں ضرور کیجئے، لیکن اس 2 وقت کا خاص اہتمام کیجئے۔ اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوب دعائیں مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو رمضان ایسا گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔